السلام علیکم، میں ہوں توکل عباس اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے بٹن کو پش کر لیں۔ آپ کے ہاتھ میں موبائل ہے یا آپ کے سامنے کمپیوٹر سسٹم پڑا ہوا ہے یا لیپ ٹاپ ہے، آپ فیس بک یوز کرتے ہیں یا یوٹیوب یوز کرتے ہیں۔ فیس بک اور یوٹیوب سے جو آپ سب سے پہلے جو چیز حاصل کرتے ہیں وہ خبریں ہیں۔ آپ آگاہ رہنا چاہتے ہیں، انسان کی فطرت میں ہے کہ وہ باخبر رہنا چاہتا ہے۔ آج کے دور میں خبروں سے آگاہ رہنا تو بہت آسان ہے، لیکن کیا آپ نے کبھی سوچا کہ آج سے 200 سال پہلے، 100 سال پہلے یا 50 سال پہلے یا 300 سال پہلے یا 500 سال پہلے یا 1000 سال پہلے یا 1200 سال پہلے یا 1400 سال پہلے خبریں کیسے پہنچتی تھیں؟ تو میں آج آپ کو اس ویڈیو میں یہ بتاؤں گا کہ ہر دور میں ان لوگوں تک خبریں کیسے پہنچتی تھیں اور اونٹ کی ناک کاٹنے سے لے کے سوشل میڈیا، فیس بک اور یوٹیوب، واٹس ایپ تک کا یہ جو سفر ہے خبریں پہنچنے کا وہ کیسے رہا۔ انسان کی 10,000 سالہ تاریخ ہے کہ انسان جب سے پیدا ہوا ہے وہ اپنے گرد و نواح میں جو معاملات ہو رہے ہیں اس سے آگاہ رہنا چاہتا ہے۔ یہ الرٹ سسٹم اس کا جینیٹک اس کی باڈی کے اندر ہے کہ وہ الرٹ سسٹم پرندوں کی طرح آگاہ رہنا چاہتا ہے۔ تو اس کی جو انفارمیشن سورس ہے کہ کہاں سے اس کو خبریں ملیں، یہ ہر دور میں بدلتے رہے ہیں۔ سب سے پہلے جہاں تک میرا مطالعہ ہے، خبریں جو پہنچتی تھیں، اگر ایک بادشاہ نے اپنے گورنر تک خبر پہنچانی ہوتی تھی تو وہ ایک قاصر تیز رفتار گھوڑے پہ ایک ریاست سے دوسری ریاست یا ایک ریاست کے دوسرے علاقے میں، جس کو آپ صوبہ کہہ سکتے ہیں یا گورنرشپ تھی، اس گورنر تک اس قاصد کے ذریعے پیغام بھیجتا تھا۔ پھر وہ جو گورنر ہوتا تھا اس علاقے کا، وہ لوگوں کو اکٹھا کر کے وہ پیغام سنا دیتا تھا اور وہ خبر دوسرے علاقے کی ان تک پہنچ جاتی تھی۔ ایک میتھڈ یہ تھا، دوسرا طریقہ یہ تھا کہ وہ چوراہوں کے اوپر ڈول کے ساتھ بندے کو بھیج دیتے تھے، وہ ڈول بجاتا تھا اور لوگ وہاں پہ اکٹھے ہو جاتے، اور جب وہاں پہ اکٹھے ہو جاتے تو وہ وہاں پہ جو خبر انہوں نے دینی ہوتی وہ وہاں پہ اناؤنس کرتے اور ہر علاقے میں وہ خبر جو علاقے کے لوگ وہاں پہ ہوتے تھے وہ پہنچ جاتی۔ وہاں سے چلتے چلتے یہ ڈول کے ساتھ ایک سنسنی خیز خبر پہنچانے کا بھی طریقہ تھا۔ اس میں وہ کیا کرتے تھے کہ وہ اونٹ کی ناک جو ہے اس کو کاٹ دیتے تھے کسی بستی میں جس میں سنسنی کے ساتھ خبر پھیلانی ہوتی تھی، اور یہ خبر عموماً اس وقت سنائی جاتی اس طریقے کے ساتھ جب وہاں سے لوگوں کو جنگ کے لیے آمادہ کرنا ہوتا اور یہ بتانا ہوتا کہ ہمارے اوپر دوسرے علاقے سے یا دوسری سلطنت سے فوج حملہ کر رہی ہے اور آپ جلد از جلد ریڈی ہو جائیں اس حملے کو روکنے کے لیے، اس کے دفاع کے لیے۔ اس میں وہ یہ کرتے کہ ایک اونٹ کو لیتے اور قاصد جو ہے وہ اس بستی میں چلا جاتا، اونٹ سے باہر ہی وہ جہاں پہ اس کی نکیل ہوتی ہے وہاں پہ اس کی ناک کو کاٹ دیتا۔ جب اونٹ کی ناک کاٹی جاتی تو وہ اپنا منہ بہت سپیڈ سے ہلاتا اور خون جو نکلتا تھا وہ سارے اونٹ کے جسم کو لگ جاتا۔ اور دوسرا، اس کے بعد اونٹ جو ہے جب اس کی ناک کاٹی جاتی تو وہ بہت ہی دردناک قسم کا آواز لوگوں تک پہنچاتا، دردناک آوازیں نکالتا، جس سے اس بستی کے لوگ اور گرد و نواح کے لوگ اس اونٹ کی آواز سن کے باہر آ جاتے اور سمجھ جاتے یہ الرٹ سسٹم ہے، الارم سسٹم ہے، اور انتہائی سنسنی کے ساتھ پھر وہ قاصد جو ہے وہ وہاں پہ ان کو انفارم کر دیتا۔ وقت گزرتا رہا، خبریں لوگوں تک پہنچتی رہیں۔ پاکستان اور انڈیا کے اندر جو لوگ آج سے جنہوں نے 2000 سے پہلے کا دور دیکھا ہے، 1990، 95، 90 کی دہائی اور 80 کی دہائی، اس میں جو خبر پہنچتی تھی وہ ریڈیو تھا۔ پاکستان کے اندر ریڈیو پاکستان تھا اور انڈیا کے اندر آکاش وانی تھا۔ اس کے بعد پرنٹ میڈیا آیا، پاکستان کے اندر روزنامہ پاکستان اور جنگ خبریں آئیں، اخبار آ گیا، اور انڈیا کے اندر ہندوستان ٹائمز کے نام سے اخبار پرنٹ ہوتا تھا۔ ریڈیو اور یہ خبروں کا جو دوسرا پیٹرن اخبار کی شکل میں تھا وہ لوگوں کے پاس پہنچنا شروع ہو گیا۔ اخبار کے بعد ریڈیو کے ساتھ جب آواز آنی شروع ہو گئی تو اس کے بعد پھر ٹی وی کا دور آیا۔ پاکستان کے اندر پی ٹی وی 9 بجے کا خبر نامہ بہت مشہور تھا،
लोग अपने सारे काम काज छोड़ के 9 बजे टीवी के सामने बैठ जाते थे और पीटीवी के ऊपर वो खबरें सुनते थे। और इंडिया के अंदर एक चैनल था जिसका नाम दूरदर्शन था, वहाँ पे भी इंडिया के मुताबिक 9 बजे खबरें आई। लेकिन उसके बाद फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में एक इनकलाब बर्पा हो गया, और ये ऐसा इनकलाब है जो मेरा दावा है कि अगले 50 साल तक इसका कोई अल्टरनेटिव नहीं होगा। और ये इनकलाब है सोशल मीडिया की शक्ल में। आज आपके हाथ में व्हाट्सएप, फेसबुक और यूट्यूब, ट्विटर, इंस्टाग्राम और सो मैनी इस तरह के सोशल नेटवर्क्स हैं जिससे आप जंगल में हैं, सहरा में हैं, पहाड़ में हैं, आप दुनिया के किसी भी कोने में हैं, आप अपनी खबर दूसरे लोगों तक नहायत ही आसानी के साथ पहुंचा सकते हैं। और अगर आप किसी भी किस्म की इंफॉर्मेशन गेट करना चाहते हैं, हासिल करना चाहते हैं, तो वो भी नहायत ही आसानी के साथ आपके हाथ में एंड्रॉयड फ़ोन है, आप उसको हासिल कर सकते हो। तो ये मुख्तलिफ जो दौर थे, हर इंसान